اسی طرح کا ایک واقعہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، گستاخی کرنے پر اللہ اس کے رسول کتنے ناراض ہوتے ہیں، کیسے محبوب ہیں یہ، یعنی یہ جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خیبر جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگا وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آنے والے حالات میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے تھا کہ باز آ جاؤ اپنی کور باطنی سے اور بغض قلبی سے، دیکھو چاہو پیار کرو اللہ کی خاطر، اللہ کے حبیب کی خاطر۔ یہ تنبیہ تھی، یہ اعلان تھا، یہ اعلام تھا۔ تو الغرض حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے باوجود بھی بغض رکھنے والوں نے بغض رکھا تو ہوا کہ انجام، ایک تو بذات خود بغض رکھنا تباہی کی علامت ہے، اب دوسرا پہلو یہاں یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ آپ سے بغض رکھنے والے کے بارے میں خبر ہے اور وہ گستاخیاں کر رہا ہے، اور قدرت بھی ہے کہ آپ روک سکتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کی وہ شان ہے کہ ان کے گستاخ کو اگر گستاخی سے کوئی باز نہیں رکھتا ہے، بساط کے مطابق روکتا نہیں ہے، تو اللہ پاک اس سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ اب سنیے یہ واقعہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا شہادت نامے میں جو آپ نے لکھا ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں قیامت قائم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما جام کوثر لوگوں کو پلا رہے ہیں، اور لوگ قطار در قطار آ کر فیضیاب ہو رہے ہیں، مجھے بھی شدت کی پیاس لگی، میں بھی حسنین کریمین کی خدمت میں رجوع ہو کر کہا کہ مجھے بھی جام کوثر پلایا جائے، مگر انہوں نے نفی میں جواب دیا، نہیں پلایا، مثبت جواب نہیں دیا، نہ تو ہاں کہا نہ پلایا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں خواب ہی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رجوع ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیاس کے عالم میں بیتاب ہو کر ان دونوں حضرات کی خدمت میں معروضہ کیا ہوں، یہ سب کو پلا رہے ہیں لیکن مجھ کو ایک گھونٹ بھی پینے نہیں دیے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ ارشاد دیکھیے کتنی محبوبیت ہے حضرت علی مرتضیٰ کو بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تجھ کو کیسے پلائیں گے، گو کہ تو محب علی ہے، علی سے محبت کرتا ہے، لیکن تیرے پڑوس میں تیرے محلے میں ایک وہ شخص بھی ہے جو علی کو گالیاں دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور تو اس کو روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے۔ تو جب تو اس کو روکتا نہیں ہے تو کیسا چاہنے والا ہوا؟ بذات خود تو چاہتا ہے، لیکن جو نہیں چاہتا اور گستاخیاں کرتا ہے وسعت کے باوجود تو نہیں روک رہا ہے۔ ایک تو ہے آدمی کا بے بس ہو کر خاموش رہنا، دل سے برا سمجھنا کہ یہ بے ادب ہے، کچھ نہیں کر سک رہے ہیں تو کم سے کم دل میں برا جاننا آخری درجہ ہے، لیکن یہ تو آخری درجہ ہے نا، آخر ہی میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا درجہ تو یہ کہ طاقت سے روکنا چاہیے، دوسرا درجہ کم سے کم زبان سے کہہ کر روکنا چاہیے۔ تو اس گستاخ کو تم گستاخیوں سے کبھی باز نہیں رکھے، منع نہیں کیے، کیسے تم کو یہ پیالہ پلائیں گے؟ وہ گستاخ کس کا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ یہ وہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے یہ محبت کرتے ہیں، اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کو میں جوڑ رہا ہوں اس مضمون سے، آپ غور کیجئے کہ حبیب پاک کی گستاخی نہیں کیا تھا، گستاخی حضرت علی مرتضیٰ کی کیا تھا، اور یہ شخص نے خود گستاخی نہیں کی تھی، گستاخ کو صرف منع نہیں کیا تھا۔ تو محبوبیت میں کتنا اونچا مقام ہے کہ گستاخی خود نہیں کیا لیکن گستاخ کو منع نہ کرنا بھی اللہ کے حبیب کے عتاب کا باعث بن گیا، حبیب کی ناراضگی کا باعث بن گیا۔ غیر معمولی محبت ہی میں ایسا ہوتا ہے، بے پناہ جب کسی کو چاہتے ہیں تو یہ چاہتے یہ ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں دوسرا بھی چاہے، اور صرف انہی کو نہ چاہے ان کو بھی چاہے، اور ان سے جو محبت نہیں کرتے ہیں ان کو روکا جائے، ان سے قلبی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور وسعت ہے تو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، باز رکھنا چاہیے۔ حبیب نے فرمایا کیسے تم کو روک دیں، پانی کیسے پلائیں گے جبکہ تم تو یہ کرتے ہو، منع نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے فرمانے کے بعد بڑی ندامت ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میں اس کو روکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ چاقو لو، جاؤ اس کو ختم کرو۔ خواب میں ہو رہا ہے، فوراً چاقو لے کر یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور اس پر حملہ کیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا خواب میں ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ میں چاقو لے کر جا رہا ہوں، اور اس کے پاس گیا، اس کا سر قلم کیا۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی، گھبرا گیا، ہیبت طاری تھی، فوراً وضو کیا، نماز پڑھا۔ یہ عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا، حقیقت کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں کہ بستی میں شور مچ گیا،
جس پڑوسی کے بارے میں اشارہ کیا گیا تھا اس کے گھر سے رونے کی آواز آنے لگی. پوچھا گیا کیا قصہ ہوا تو کہتے کہ رات میں وہ شخص مارا گیا, کون مارا ہے پتہ نہیں چلا, اور پولیس تحقیقات کے لیے آ گئی ہے, بے گناہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے جا رہی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہے. قتل ہو گیا, کون قتل کیا ہے, قاتل شبے کی بنیاد پر لوگ جیسا پکڑتے ہیں, ہو سکتا ہے شاید اس نے کیا ہوگا, شاید اس نے کیا ہوگا, گرفتاریاں ہونے لگی. تو یہ صاحب کہتے ہیں وہ دور بھی بڑا پاکیزہ دور تھا, اقتدار والے بھی سمجھتے تھے حقیقتوں کو. یہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا اٹھا اور ذمہ داروں کے پاس پہنچا, اور پہنچ کر کہا کہ خواہ کہ یہ بے گناہوں کو گرفتار کیوں کر رہے ہو, اس کا واقعہ سناتا ہوں, کہہ کر میں نے پورا خواب سنایا. تو اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے کہا ہاں جو نبی پاک علیہ السلام کے عمزاد کے ساتھ, حضور پاک کے داماد کے ساتھ ایسا بغض اور عناد کا معاملہ کرے اس کی تو یہی سزا ہونی چاہیے, یہ جو کچھ ہوا یقیناً حق ہی ہے, کہہ کر انہوں نے جن کو گرفتار کیا تھا ان کو رہا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.